معیار پہ نہ صحافت ہوتی ہے اور نہ ہمارے صحافی کی وہ مہارتیں ہیں، وہ نہ قابلیت ہے. ہمارے ایک استاد تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ خاص گلگت بلتستان کی میں بات کروں گا، تو وہ کہتے تھے کہ بھائی یہاں پر جو سب سے بے روزگار آدمی ہوتے ہیں، جس کو کوئی کام نہیں ملتا ہے، تو وہ جو ہے وہ صحافی بن جاتے ہیں. تو یہ ایک حوالے سے ہم دیکھیں تو بدقسمتی سے میں کہوں گا یہ بات جو ہے وہ صحیح نظر آتی ہے کہ صحافت میں ایسے لوگ آئے ہوئے ہیں جن کے پاس نہ صحافت کی کوئی تعلیم ہے. صحافت کی تعلیم تو خیر بہت دور کی بات ہے، ریگولر جو ایجوکیشن ہونی چاہیے، جو مروجہ جو عصری علوم ہے، وہ بھی ان کے پاس جو ہے وہ انہوں نے وہ حاصل نہیں کی ہوتی ہے. اور جو ہے وہ ایک آپ کے پاس ایک مائک آ گیا، آپ کے پاس ایک کیمرہ آ گیا، تو پھر آپ جو ہے وہ صحافی بن گئے، اور اسی وجہ سے یہ ساری خرابیاں ہو رہی ہے. صحافت تو نیوز سے ہے نا، جو صحافت کی جو عمارت جو کھڑی ہے وہ نیوز کی خبر کے اوپر ہے. تو خبریت کیا ہوتی ہے؟ خبر باقاعدہ ایک حرمت ہوتی ہے. ہمارے ایک اور استاد تھے، ان کو شہید کیا گیا کراچی میں، اللہ ان کی مغفرت کرے. وہ کہتے تھے جو صحافی کے لیے خبر کی حرمت جو ہے وہ ایسی ہے جیسے ایک نوجوان لڑکی کے لیے جو اپنی عصمت عزت ہے. یعنی کہ خبر کی حرمت کی جو ہے وہ اس حد تک تقدیس ہے، اس حد تک اہمیت ہے. ڈمی اخبار کیا ہوتے ہیں؟ ڈمی اخبار وہ تو ABC ہوتا ہے، آڈٹ بیورو آف سرکولیشن سے اگر آپ کی روزانہ کی بنیاد پر اگر آپ کی 500 کاپیاں نہیں نکلتی ہے تو پھر آپ ڈمی ہیں. یعنی بلکہ ABC ہونے کے لیے، ABC سرٹیفائڈ اخبار بننے کے لیے کم از کم آپ کی 500 کاپیاں ہونی چاہیے. آپ دیکھیں ہم سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں، چھوٹا سا علاقہ ہے گلگت اور سکردو، 2 ہی شہر ہے، سب اخبار مالکان کو ہم جانتے ہیں، اخبار کے رپورٹرز کو ہم جانتے ہیں. مطلب کتنے اخبارات ہیں جن کی 500 کاپیاں نکلتی ہیں. السلام علیکم. سیاست ٹائمز کے پروگرام GB ٹوڈے میں ہوں قاسم نسیم. ناظرین، ہم وقتاً فوقتاً گلگت بلتستان اور ملک کی اہم ترین شخصیات سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور زندگی کے مختلف شعبوں سے متعلق آپ کی معلومات میں اضافہ کرنے کے حوالے سے اس شخصیت کے خدمات کے تناظر میں ہم گفتگو کرتے ہیں. تو آج بھی ہم نے ایک خاص مذاکرے کا اہتمام کیا ہے، اور مذاکرے کا موضوع ہے ملک میں بالخصوص گلگت بلتستان میں جو ماس کمیونیکیشن یا صحافت کی صورتحال ہے، اس کی تاریخ ہے، ارتقاء ہے، درپیش مسائل و مشکلات ہیں، اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے. اور اس خاص گفتگو کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے گلگت بلتستان کے نامور صحافی کا ہیں، بلکہ صحافت کے استاد ڈاکٹر سکندر علی زرین صاحب. بیسیکلی آپ کا تعلق کمنگو بلتستان سے ہے، اور آپ نے ماس کمیونیکیشن میں ہی MPhil کی ڈگری حاصل کی، جس کے بعد آپ نے اسی شعبے میں ہی PhD کر لیا. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ گلگت بلتستان کے پہلے ماس کمیونیکیشن کے ڈاکٹر ہیں، یعنی PhD آپ نے اس شعبے میں کی. اور اس کے بعد اس وقت وفاقی اردو یونیورسٹی اسلام آباد میں ماس کمیونیکیشن کی ہی اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں. آپ درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں، یعنی صحافت اور ماس کمیونیکیشن کو پڑھاتے ہیں. آپ گلگت بلتستان کے اخبارات K2 سے بھی وابستہ رہے اور سلام اخبار سے بھی وابستہ رہے، اور ملک کے ایک بہت بڑے نشریاتی ادارے جیو ٹیلی ویژن کے ساتھ آپ بطور اسائنمنٹ ایڈیٹر کے بھی تقریباً 11 سال آپ نے خدمات انجام دی. تو یہ ہمارے خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے درمیان موجود ہے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت نکالا. تو سکندر صاحب، ہم یہ جاننا چاہیں گے ہمارے جو عام ناظرین ہیں ان کی معلومات کے لیے کہ صحافت بنیادی طور پر ہے کیا، اور یہ صحافی کون لوگ ہوتے ہیں. یعنی عام ایک آدمی کی سمجھ کے لیے ہم اگر بات کریں، صحافت کو ہم کس طرح بیان کریں گے؟ بہت بہت شکریہ قاسم صاحب آپ کا. اور آپ نے جو انیشیل جو 2 کوسچن کیے ہیں واقعی میں بہت امپورٹنٹ ہے. میں کوشش کروں گا جو ہمارے آئیڈین سے عام لوگ ہیں جی ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس کی تفہیم کریں کہ صحافت کیا ہوتی ہے اور صحافی کون ہوتا ہے. جی جہاں تک صحافت کیا ہوتی ہے، تو جب ہم ڈیفینیشن کی بات کرتے ہیں تو ایک ہوتی ہے اکیڈمک ڈیفینیشن اور ایک ہوتی ہے فیلڈ سے ریلیٹڈ ڈیفینیشن. یہ صحافت جو ہے وہ ایک عربی کا لفظ ہے، صحف سے نکلا ہے. صحف کا قرآن میں بھی ہے، صحف موسیٰ، صحف ابراہیم و موسیٰ، ان ریٹن جو چیزیں ہیں، مطبوعہ جو چیزیں ہیں، صحیفہ سے نکلا، ان کو ہم صحافت کہتے ہیں. یعنی جب اس دنیا میں صحافت کا آغاز ہوا، جرنلزم کا آغاز ہوا، تو ان ریٹن صحافت تھی، یعنی تحریری صورت میں تھی. پہلے میگزین آیا، اس کے بعد جو ہے وہ اخبار آیا. اب جو موجودہ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہم جسے کہتے ہیں، برقی میڈیا، اور اب تو سوشل میڈیا، یہ تو بعد کی بات ہے. تو اس وجہ سے اس جو ہے وہ نسبت سے اس کو صحافت کا نام دیا گیا. انگریزی میں جرنلزم، جرنل سے نکلا نا، تو صحف کا جو ترجمہ ہے وہ جرنل ہے. یہ ہوگی تھوڑی سی اکیڈمک ڈیفینیشن. اور جب ہم
فیلڈ میں جب آتے ہیں، فیلڈ میں جرنلسٹ جو صحافی، آپ نے جیسا کہا صحافی کون ہوتا ہے، تو یہ آج کل کے دور میں خاص کر کے، جیسے ہمارا ایک معاشرہ ہے، ہمارا ایک ملک ہے، یہاں پر ایک ڈاکٹر ہوتے ہیں، آپ کے میڈیکل ڈاکٹر کون ہے یا انجینئر کون ہے، تو باقاعدہ اس کی ایک ڈیفینیشن ہوتی ہے، کچھ اس کی ایکسپرٹیز ہوتی ہے. ڈاکٹر کون ہے، کسی یونیورسٹی سے اس نے MBBS کی ڈگری حاصل کی ہو اور اس کے بعد 2 سال تک اس نے ہاؤس جاب کی ہو، تو باقاعدہ ایک ڈیفینیشن ہوتی ہے. پاکستان کا ایک ادارہ ہے میڈیکل سے ریلیٹڈ، PMDC، وہ باقاعدہ بتاتی ہے، PMDC وہ کونسل بتاتی ہے کہ بھائی یہ آپ یہ چیزیں کریں گے، یہ آپ کے پاس ڈگری ہوگی، یہ آپ کے پاس ایکسپرٹی ہوگی، آپ کی مہارت یہ ہوگی تو آپ ڈاکٹر ہیں. اسی طرح پاکستان انجینئرنگ کونسل ہے، وہ بتاتی ہے کہ بھائی ایک انجینئر کون ہوتا ہے. تو یہاں پر تھوڑی بدقسمتی ہماری ہے کہ صحافت جو ہے، جو صحافی ہے، وہ اس کے لیے پہلے تو خیر ایسی خاص ڈیفینیشن نہیں تھی. اب باقاعدہ قانون کے اندر ورڈ لا سے بیسیکلی ہے، قانون تو کیا کہتا ہے صحافی کون ہے کون نہیں ہے، اس حوالے سے چیزیں اب کلیئر ہے. لیکن اس کے باوجود جو قانون میں لکھا ہوا ہے، جو کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، اس معیار پہ نہ صحافت ہوتی ہے اور نہ ہمارے صحافی کی وہ مہارتیں ہیں، وہ نہ قابلیت ہے. جیسے پاکستان میں جو موجودہ مروجہ قانون ہے، ہر چیز ضابطے میں لائی جاتی ہے نا، تو ایک جو ضابطہ ہے، ایک قانون ہے، 2021 میں اس قانون کو موڈیفائی کیا ہے، جسے کہتے ہیں دا پروٹیکشن آف جرنلسٹ اینڈ میڈیا پروفیشنل ایکٹ 2021. اس کے اندر کہا گیا کہ اگر آپ صحافی جرنلسٹ، جسے ہم کہتے ہیں جرنلسٹ، اس جو میں نے ابھی ایک ذکر کیا، اس کی جو پہلی شق کہ سب شق جے میں جیسے جرنلسٹ، اس میں بتایا گیا کہ 4 لوگ جو ہے وہ صحافی ہو سکتے ہیں. یا آپ جو ہے وہ کسی اخبار یا میگزین سے وابستہ ہیں، یا آپ کسی جو ہے وہ براڈ کاسٹنگ، جب ہم براڈ کاسٹ کی بات کرتے ہیں تو یا آپ کسی TV چینل سے منسلک ہے، یا آپ جو ہے کسی ریڈیو سے منسلک ہے، یہ ہو گئی. یا جو ہے وہ آپ سوشل میڈیا پہ آ گیا، یا کسی آپ ایک ریکگنائزڈ جو ہے وہ ویب سائٹ سے آپ منسلک ہے. اب ریکگنائزڈ ویب سائٹ کیا ہے، اس کے لیے ایک اور جو ہے پیکا جیسا مشہور قانون ہے 2016 کا جو ایکٹ ہے، پاکستان دا پریونشن آف دا پیکا، پاکستان دا پریونشن آف الیکٹرانک میڈیا ایکٹ 2016. اس کے اندر بتایا گیا کہ بھائی کون سی ویب سائٹ ریکگنائزڈ ہے، کون سے نہیں ہے، اور کس ادارے سے اس کو آپ جو ہے ویریفائی کریں گے اور ریکگنائزیشن ملے گی. لیکن جب ہم عملی طور پر دیکھتے ہیں تو بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر اس کا عملی اطلاق ہوتا دکھائی نہیں دیتا ہے. ہمارے ایک استاد تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ خاص گلگت بلتستان کی میں بات کروں گا، تو وہ کہتے تھے کہ بھائی یہاں پر جو سب سے بے روزگار آدمی ہوتے ہیں، جس کو کوئی کام نہیں ملتا ہے، تو وہ جو ہے وہ صحافی بن جاتے ہیں. تو یہ ایک حوالے سے ہم دیکھیں تو بدقسمتی سے میں کہوں گا یہ بات جو ہے وہ صحیح نظر آتی ہے کہ صحافت میں ایسے لوگ آئے ہوئے ہیں جن کے پاس نہ صحافت کی کوئی تعلیم ہے. صحافت کی تعلیم تو خیر بہت دور کی بات ہے، ریگولر جو ایجوکیشن ہونی چاہیے، جو مروجہ جو عصری علوم ہے، وہ بھی ان کے پاس جو ہے وہ انہوں نے وہ حاصل نہیں کی ہوتی ہے. اور جو ہے وہ ایک آپ کے پاس ایک مائک آ گیا، آپ کے پاس ایک کیمرہ آ گیا، تو پھر آپ جو ہے وہ صحافی بن گئے، اور اسی وجہ سے یہ ساری خرابیاں ہو رہی ہے. دیکھیں جب آپ ایک صحافی بنتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کاپی رائٹ ایکٹ. ٹھیک ہے. اب نیوز، واٹ از نیوز؟ صحافت تو نیوز سے ہے نا. جو صحافت کی جو عمارت جو کھڑی ہے وہ نیوز کی خبر کے اوپر ہے. تو خبریت کیا ہوتی ہے؟ خبر باقاعدہ ایک حرمت ہوتی ہے. ہمارے ایک اور استاد تھے، ان کو شہید کیا گیا کراچی میں، اللہ ان کی مغفرت کرے. وہ کہتے تھے جو صحافی کے لیے خبر کی حرمت جو ہے وہ ایسی ہے جیسے ایک نوجوان لڑکی کے لیے جو اپنی عصمت عزت ہے. یعنی کہ خبر کی حرمت کی جو ہے وہ اس حد تک تقدیس ہے، اس حد تک اہمیت ہے. لیکن آپ آج دیکھیں خبر ہوتی کیا ہے، خبر نکالی کیسے جاتی ہے، خبر کہاں سے آتی ہے، اور اس خبر کو آپ نے پروڈکشن کیسے کرنا، آپ کی سورسز ہوتے ہیں. صحیح. دیکھیں پاکستان میں باقاعدہ قانون ہے کہ آپ جو ہے مختلف جو سرکاری ادارے یا دیگر جو وہ پرائیویٹ ادارے بھی جو کہ رجسٹرڈ ہیں، آپ ان سے باقاعدہ جا کے معلومات لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ جب آپ کے پاس نالج نہیں ہوگا، آپ نے صحافت نہیں پڑھی ہوگی، تو آپ کو ان قوانین کا نہیں پتہ. اور خبر کیا ہوتی ہے، پہلے تو خبر کیا ہوتی ہے، اور خبر کو کس طرح سے آپ نے ڈیزائن کرنا ہے، کس طرح سے خبر لکھنی ہے، اور کون سی چیزیں اس میں شائع ہونی چاہیے، کون سی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. آپ کا ایک سماج ہوتا ہے، اس سماج کی نبض پہ آپ کی ہاتھ ہونی چاہیے. کچھ ضابطۂ اخلاق رول کے حوالے سے ہیں، کچھ اخلاقی اقدار ہیں، کچھ پھر ہمارا ایک ریلیجن جو ہے وہ کافی چیزیں بتا دیتی ہیں. ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں، لیبارٹری میں تو ہم رہتے نہیں، ایک معاشرے میں رہتے ہیں. تو اس معاشرے کی میرٹس ڈی میرٹس ہوتی ہے، کچھ معاشرتی حرکیات ہوتی ہے، کچھ اس معاشرے کی کچھ حساسیت ہوتی ہے. تو ان سب چیزوں کو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے. ایک اور میں اصطلاح کو ہمارے عام جو ناظرین ہیں ان کی سہولت کے لیے میں جاننا چاہوں گا آپ سے کہ ماس کمیونیکیشن کا جب لفظ ہم جب اصطلاح استعمال کرتے ہیں تو اس میں ماضی میں تو ایک واضح کلیئر چیز تھا، اس میں ٹی وی، ریڈیو، پھر اخبارات. لیکن آج کل سوشل میڈیا کے ہی اتنے اقسام اور اتنی چیزیں آ گئی ہیں. تو جب ہم ماس کمیونیکیشن کہتے ہیں تو اس میں کون کون سے
शोबे शामिल है मीडिया के। जैसे कासिम साहब मास कम्युनिकेशन जो लफ्ज़ है उसके अंदर जो है वो इसके मानी जो है वो मौजूद है। मास यानी कि वसी तनाजुर में, जी जी ठीक है, मास, और कम्युनिकेशन यानी कि अबलाग, ठीक है। जब आप अबलाग को वसी तनाजुर में बहुत सारे लोगों तक पहुँचाते हैं और मुख्तलिफ टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं। पहले तो सिर्फ सहाफ़ती जर्नलिज्म थी पाकिस्तान में, गालिबन 1987 तक जर्नलिज्म थी, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में उसको बाकायदा मास कम्युनिकेशन कर दिया। अब मास कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं तो आपकी किताब में कम्युनिकेशन है ना, किताब है आपका। आजकल सोशल मीडिया के मुख्तलिफ टूल्स हैं, ऑनलाइन जर्नलिज्म जिसे कहते हैं, स्ट्रीट मीडिया कहते हैं इसको, ऑनलाइन जर्नलिज्म और सिटीजन मीडिया, एक आम शहरी वो भी एक तरह से सहाफत कराते हैं, वो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा होता है। जी जी। अबलाग तो ये है ना कि आपके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है, कोई ऐसा मुद्दा है जिसकी आप जो है वो तरसील कर रहे होते हैं, जिसके आप अबलाग कर रहे होते हैं, दूसरों तक अपना मुद्दा पहुंचा रहे होते हैं। तो फिर जब आप एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में यानी कि वसी तनाजुर में जो है वो मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन को, कोई नजरे को, किसी आपके पास कोई बात है, कोई मुद्दा है, उसको जब पहुंचाते हैं तो मुख्तलिफ टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। वो टूल आपका रेडियो हो सकता है, वो लाउड स्पीकर हो सकता है, वो आजकल मोबाइल आपके पास आ गया, नैनो टेक्नोलॉजी, इन जो सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं जब आप जो है वो किसी इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं, या आपकी किसी जो है वो आपकी कोई नजरिया है, कोई थ्योरी है, या आपके पास कोई जो भी बात है उसकी तशहीर को या उसकी तरसील को हम जो है वो मास कम्युनिकेशन यानी कि मास तक पहुंचाना उस चीज़ को। जी, ये हो गई जर्नलाइज कुछ बातें। अगर हम जीबी की तरफ आएँ तो जीबी में सहाफ़त का जो आगाज़ है वो कैसा हुआ और उसके इर्तिक़ा को आप किस तरह देखते हैं? आगाज़ में तो आजकल एक बादशुमाल अखबार है, आप माशाल्लाह सीनियर जर्नलिस्ट है, आपकी समझ में क्या बोलूँ, तो शुरू में ये आज वाला नहीं, एक बादशुमाल आया था, वहाँ से आया था प्रिंट मीडिया। उसके बाद 90s में, अर्ली 90s में वीकली अखबार थे, वो डेली अखबार के का उन्होंने रूप धारा इन अखबार ने। तो फिर आजकल के दौर में देखें, गिलगित बल्तिस्तान बेसिकली हम एक पसमानदा समाज है, और हमारे यहाँ पर पसमानदा समाज होने के नाते एक छूट ये दी गई कि भाई चले मुख्तलिफ अखबारात हैं, इन पर आप जो है हल्का हाथ रखें, इनको चलने दें, किसी का रोज़गार हो जाएगा, किसी का भला हो जाएगा, या किसी को कोई इससे शोहरत मिलेगी, किसी का नाम, किसी का मकाम पैदा हो जाएगा। तो वो छूट मैं समझता हूँ जब शुरू में जो दी गई थी वहाँ तक तो बात सही थी, लेकिन हमें फिर आगे बढ़ना चाहिए था। देखिए, अब एक मेयार हमें सेट कर लेना चाहिए, ठीक है। वो बदकिस्मती से वो मेयार मुझे सेट होता नज़र नहीं आता। अब यूँ कह लें कि हमें जो है वो वेस्ट ने टेक्नोलॉजी दे दी, हमारे पास मोबाइल आ गया, ये 3G 4G, तो हम टेक्नोलॉजी में आप या कह लें जो फिज़िकल हमारे पास सहूलियात है, मादी जो आपके पास मटेरियल्स है, उनमें तो हम उनके बराबर आ गए, लेकिन एक जो आपका एक जो फिक्री तौर पर हमें अपने शोबे को जो उठाना चाहिए, मानवी तौर पर इसके अंदर एक इर्तिक़ा का जो अमल होना चाहिए, वो हम अभी पीछे है। आपके लिए 80s 90s के अंदर ही हम खड़े हैं। अब देखें, यहाँ पर हमारे यहाँ पर सहाफ़त होती है, एक तो बात ये की जाती है कि भाई यहाँ पर इश्तिहार नहीं है, इश्तिहार नहीं तो फिर अखबारात के पैसे नहीं है, तो फिर जो मीडिया इंडस्ट्री है वो ज़वाल पज़ीर है या कम से कम आगे नहीं बढ़ता है। अब देखिए, हमारे जो अखबारात है, मुख्तलिफ जो अखबारात है, आप उन अखबारात की लिस्ट उठा के देखिए कितने अखबारात है जो कि अपने रिपोर्टर्स को, एम्प्लॉइज़ को जो है वो उनका हक है ना, उनका राइट है। अभी मैं कल देख रहा था, आजकल अखबार मालिकान और हमारी जो वज़ारत इत्तलात है गिलगित में, उनमें कोई ऐसी कोई बातचीत चली हुई, इख्तिलाफात हुए उसके एडवर्टाइजमेंट वगैरह को लेकर, और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने कोई एक लिस्ट जारी कर दी है। मैं देख रहा था कोई 70 अखबार आते, मैं देख रहा था उसमें कुछ नेशनल डेली से, लेकिन कोई 50 के करीब गिलगित बल्तिस्तान के अखबार आते हैं, और उनको बाकायदा पेमेंट सालाना 2023-24 का जो माली साल है उसमें मैं देख रहा था किसी को कोई 25 लाख दिए, किसी को 35 लाख दिए, किसी को ज़्यादा, किसी को कम दिया है। अब वो जो 70 में से 50 है गिलगित बल्तिस्तान के अखबार, आप देखें वो उनमें से कितने डमी अखबार हैं। और हमारे नाज़रीन के लिए, आप पब्लिक के लिए, डमी अखबार क्या होते हैं? डमी अखबार वो तो ABC होता है, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन से अगर आपकी रोजाना की बुनियाद पर अगर आपकी 500 कापियां नहीं निकलती है तो फिर आप डमी है। यानी बल्कि ABC होने के लिए, ABC सर्टिफाइड अखबार बनने के लिए कम से कम आपकी 500 कापियां होनी चाहिए। आप देखिए, हम सब एक दूसरे को जानते हैं, छोटा सा इलाका है गिलगित और सकरदू, 2 ही शहर है, सब अखबार मालिकान को हम जानते हैं, अखबार के रिपोर्टर्स को हम जानते हैं, मतलब कितने अखबारात हैं जिनकी 500 कापियां निकलती है, बल्कि ABC किस तरह से हुआ। देखिए, एक पब्लिक इदारा है ना, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री हमारी एक पब्लिक इदारा है, वो पैसा जो है आवाम का पैसा है। अगर वो किस मद में पैसा दे रहे हैं, सरकार के जो एडवर्टाइजमेंट है ना, इश्तिहारात है, अगर वो इश्तिहारात सही अखबार में नहीं जा रहे, यानी वो अखबारात जिनकी एक सर्कुलेशन नहीं है, कम से कम 500 सर्कुलेशन भी नहीं है, और आपने उसको बाकायदा जो है ABC सर्टिफाइड कर दिया और उनको इश्तिहारात मिल रहा है। अच्छा, फिर अखबारात की अपनी जरा टीम देखे ना, उनकी क्या एडिटोरियल बोर्ड है, इदारे लिखने वाला है, रिपोर्टिंग टीम, जो रिपोर्टिंग टीम होती है, रिपोर्टर्स होते हैं, वो अखबार की रीड की हड्डी कैसे देखते हैं। कितने अखबारात हैं उनके पास बाकायदा रिपोर्टिंग टीम मौजूद है, ब्यूरो ऑफिस मौजूद है, और वो जो बेचारे रिपोर्टर्स हैं
وہ سردی ہے، گرمی ہے، سیلاب ہے، وہاں جا کے آپ کو باقاعدہ خبر لا کے دے رہے ہیں. تو ان کی خبر کی بنیاد پر آپ کا اخبار کھڑا ہے، ادارہ کھڑا ہے، تو کتنے رپورٹرس ہیں ان کو آپ جو سیلیاں دے رہے ہیں. اب دیکھیں انفارمیشن منسٹری نے تو آپ کو لسٹ دے دی، آپ جو ہے وہ پیمنٹ لے رہے ہیں. یہ تو ان اخبار، یہ تو وہ والا ایڈورٹائزمنٹ ہے جو کہ سرکاری ہے، جو ٹینڈرس وغیرہ ہے یا سرکاری ملازمتوں کے. آپ کو پرائیویٹ بھی اشتہارات ملتے سرکاری ہوں گے، ریکارڈ پر موجود ہیں کہ جو کتنا موجود پیمنٹ ہے. جی ہاں. لیکن کتنے اخبارات ہیں جو امپلائز کو، خاص کر کے رپورٹرس کو، فوٹوگرافر کو جو ہے وہ یہ سیلری دے شکایت رہے ہیں. عموماً سامنے آتی رہتی ہے کہ جی بلکہ جو اچھا پھر پریس کلبس اور جی جو فیلڈ صحافیوں کی تنظیمیں ہیں وہ تو یہ مطالبہ بھی کرتے رہے ہیں کہ جو اشتہارات کی پیمنٹ ہے اس کو امپلائیز کی تنخواہ سے، اب رپورٹر جی کی تنخواہ سے مشروط اب کیا اس سے جائے. کیا ہوتا ہے، آپ نے ٹیم، آپ نے رپورٹرس رکھے، وہ آپ کے رپورٹنگ کرتے ہیں، آپ کا لوگو استعمال کرتے ہیں، آپ نے اس کو کارڈ دیا ہے، اب اس بیچارے کے پاس اپنی فیملی کو پالنے پوسنے کے لیے پیسے نہیں ہے، تو اب مختلف شکایتیں آتی نا وہ کہ میں اس پہ آ رہا ہوں، وہ اس طرف میں کوئی آ رہا ٹھیکیدار، ہوں. کوئی ابھی ملازمت. جو دور جدید میں ہماری صحافت اس وقت کہاں کھڑی ہے اور اس کی پوزیشن، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہے چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہے، اس کو آپ کہاں دیکھتے ہیں اس وقت جدید اگر ہم جی صحافت کی بات اچھا، کریں؟ ویسٹ میں کوئی 10 سال پہلے ایک ریسرچ ہوئی تھی کہ کیا جو انٹرنیٹ کی وجہ سے اخبارات جو ہے وہ ڈکلائن کا شکار ہیں یا پھر ڈکلائن ہو جائیں گے. تو اس ریسرچ میں 10 سال پہلے کہا گیا تھا کہ بھائی کوئی ایسی خاص جو ہے ایسا خاص فرق نہیں پڑے گا. لیکن اب جو ہے وہ پچھلے 1-2 سالوں میں اچھا خاصا فرق پڑا ہے. ویسٹ کی بات کریں جہاں پر لوگ اخبار پڑھتے ہیں، اخبار خریدتے ہیں، کتاب پڑھتے ہیں، اخبار پڑھتے ہیں. ہمارے یہاں تو لا محالہ ظاہر ہے اس کا فرق پڑتا ہے. اور اخبار مالکان نے اس کا ایک حل یہ نکالا ہے کہ اخبارات کو آن لائن کر دیا. اور آپ دیکھیں جو بڑے اخبارات ہیں وہ دن 11 بجے ہی وہ کرتے ہیں، یعنی کہ جنہوں نے اخبار کی کاپی خریدتی ہے وہ خرید لے، اس کے بعد دن 11 بجے وہ آن لائن کرتے ہیں. اب آگے آپ کا سوشل میڈیا آ گیا، اور اخبار مالکان نے ظاہر ہے وہ بھی دنیا میں جو تبدیلیاں آتی ہیں ان پہ نظر رکھتے ہیں. تو ایک میڈیا امیگرینٹس ایک اصطلاح آئی ہے. انہوں نے یہ کیا، میڈیا میں ایک اخبار یا ایک ٹی وی چینل ہے یا کہ اخبار ہے، ان کے پاس آلریڈی ڈی ایس این جیز ہے، ان کے پاس سہولیات تو ہے نا، ان کے پاس مشینری ہے، اکوپمنٹس ہے، ان کے پاس ٹیم بھی ہے. اپنے اکوپمنٹس اور مشینری کا استعمال کرتے ہوئے اپنی ٹیم کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھائی اب آپ ہمارے سوشل میڈیا کے لیے بھی، باقاعدہ سوشل میڈیا ان کا ڈیسک بنا ہوا ہے، ان کا اپنا ٹویٹر ہینڈل ہے، اس کے علاوہ یوٹیوب سے بھی یہ لوگ کما رہے ہیں. تو اسی ٹیم سے، اسی جو ہے وہ افرادی قوت سے، وہ کام بھی لے رہے ہیں، وہ کام لے. اب اس کو میڈیا امیگرینٹس باقاعدہ ایک نئی اصطلاح آ گئی ہے، ان سے کام لے رہے ہیں. اور اب جو ہمارے یہاں گلگت بلتستان کی خاص کر کے جو جینون صحافی کی میں بات کروں، آپ پریس کلب پہ ہے ماشاء اللہ، آپ کئی دفعہ صدر بھی رہ چکے، تو ہمارے یہاں کی جو جینون جرنلسٹ ہیں ان کو بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ کرنا پڑے گا دور جدید کے تقاضوں کے مطابق. دیکھیں نا، آپ جو ہے وہ ایئرپورٹ پہ، آپ پہلے ایئرپورٹ کے اندر آپ کو کہتے ہیں بھائی ہاسپٹل کے اندر آپ نے کیمرہ لے کے نہیں جانا ہے، آپ کے پاس وہی کیمرہ ہوتا تھا. اب آپ موبائل تو آپ لے کے جا سکتے ہیں، اندر آپ نے ویڈیو بنا لی، اندر سے آپ نے جو ہے ٹکٹ لکھوایا، ادھر ہی آپ نے پیکج بنایا، پیکج بنا کے بلکہ آپ ویڈیو ایڈٹ کر کے اسی ٹائم پہ آپ بھیج سکتے ہیں. تو اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو دور جدید کے تقاضوں کے سے ہم آہنگ کرنا پڑے گا. اور آپ میڈیا امیگرینٹس کہلیں گے، بلکہ جو میڈیا امیگرینٹس ہیں میں ان کو زیادہ مارجن اس لیے دیتا ہوں کیونکہ وہ دیکھیں خبر کیا ہوتی ہے، وہ آپ نے اخبار میں کام کیا ہے، آپ ٹی وی کے لیے کام کرتے ہیں، تو خبریت جو ہے وہ ایک نیوز سینس جس آپ کہتے ہیں، نیوز نوس آپ کہتے ہیں، نیوز نوس آپ کی تیز ہے، خبر کو آپ بہتر سونگ سکتے ہیں بنسبت آج کل کے جو جدید دور میں جو صرف موبائل لے کے جو جرنلسٹ بنے ہوئے. تو آپ جیسے جرنلسٹ ہیں وہ بہتر خبر اپنی نیوز نوس کی بنیاد پر نیوز کو سینس کر سکتے ہیں. اور جب آپ کے پاس نیوز سینس ہے، آپ کے پاس نیوز نوس ہے، آپ خبر کو بہتر ٹریٹ کر سکتے ہیں، خبر کو نکال سکتے ہیں. تو جو جدید تر جو ٹیکنالوجی ہے، سوشل میڈیا ہے، اس کے ذریعے آپ اس خبر کو ڈسپرس کریں گے، پبلک تک پہنچائیں گے، تو آپ زیادہ مؤثر رہیں گے اس جو ہے وہ سوشل میڈیا استعمال کرنے والے نوجوان سے. ہم ابھی تو آئیں گے فیلڈ میں جو مشکلات ہیں صحافیوں کی اس کے اوپر بھی اور ان کی ریسورس کے اوپر بھی، لیکن پہلے ہم ایک اور اصطلاح کو بھی کلیئر کرنا چاہیں گے کہ ایک عام قاری کی، ایک عام ناظرین کی سمجھ کے لیے، فہم کے لیے، کہ ایک رپورٹر اور صحافی میں کیا فرق ہے؟ جی ہاں، رپورٹر اور صحافی میں اکثر لوگ اس میں جو ہے وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. دیکھیں ہر رپورٹر، میں آسان الفاظ میں سمجھوں تو ہر رپورٹر جو ہے وہ صحافی ہوتا ہے، لیکن ہر صحافی رپورٹر نہیں ہوتا ہے. اور میں رپورٹر کو صحافی سے اوپر سمجھتا ہوں. رپورٹر جو ہے صحافت کی فیلڈ کا، جیسے میں نے پہلے بتایا، جو صحافت کی جو پوری جو فیلڈ کو جو بنیاد کو کسی نے اٹھایا ہوا تو وہ رپورٹر ہے. رپورٹر فیلڈ میں جا کے واقعہ خبر کو نکالتا ہے اور خبر کو ٹریٹ کرتا ہے، اور وہ خبر اپنے آفس کو دیتا ہے، اپنے بیورو کو دیتا ہے. اور اس خبر کی بنیاد پر آپ کا اگر آج کل ویب سائٹ ہے، نیوز ویب سائٹ ہے، وہ ویب سائٹ چل رہی ہے، آپ کا اخبار چل رہا ہے، آپ کا نیوز ٹی وی چینل چل رہا ہے، یہ ہو گیا رپورٹر. یعنی کہ براہ راست جا کے فیلڈ میں جا کے جو خبر نکال کے لانے والا ہوتا ہے رپورٹر، یعنی کہ رپورٹ کرنے کو، وقائع نگار
جو فیلڈ کے اندر جا کے جو وقوع ہوا ہے اس وقوع کو باقاعدہ رپورٹ کرنے والا ہوتا ہے, انویسٹیگیٹ کر کے کوئی انویسٹیگیٹو رپورٹنگ آتی ہے, کوئی ریسرچ بیسڈ ہوتا اسٹوری آ ہے, سکتی ہے, جو آپ کو سبسٹینشیل جو ایویڈنس ہے فیلڈ کے اوپر جا کے وہ ہے رپورٹر. اب جو صحافی جو ہے وہ صحافت یا صحافی اس کا جو ہے اس کی اصطلاح جو ہے وہ ذرا وسیع ہے. تھوڑا سا اس کا ایک دوسرا اینگل بھی آپ کو بتاؤں گا. خبر تو رپورٹر سے ہی کریٹ ہوتی ہے اور وہاں تک جاتی ہے, لیکن ایک صحافی ایک مسئلے کو پہلے دیکھتا ہے, جی, اس کو سمجھتا ہے, اس کے پھر اپنا تجزیہ کرتا ہے, پھر اس کا حل بھی دیتا ہے. تو آپ کیا نمبر جو کالم نگار ہے, جو تجزیہ نگار ہے, جو ایڈیٹر ہے, ان کو بھی اسکورنگ دیکھیے ہمارے یہاں کے جو کالم نگار میں آپ کو اگر آپ کیٹیگرائز کریں تو بہت سارے کالم نگار ایسے بھی ہیں جو کہ پہلے رپورٹر تھے, وہ جینوین صحافی تھے اور وہ کالم نگار بنے ہیں, اور میرے سامنے سے گزر کے سمجھتے ہوئے اندر میرے سامنے آپ بیٹھے ہوئے. ویسے منہ پہ تعریف کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے, ہمیں اپنے اساتذہ نے یہ بتایا کہ آپ نے ایک طویل عرصے تک رپورٹنگ کی, آپ بھی آج رپورٹنگ کر رہے ہیں لیکن آپ جو ہے وہ کالم لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ستپارہ ڈیم کے اوپر جب ستپارہ ڈیم میں جو پانی کا ایشو ہے, پانی ٹھیک سے نہیں بھر رہا ہے اور ستپارہ ڈیم ابھی تک اس طرح سے جو سمربند نہیں ہے, لیکن آپ نے اس کی رپورٹنگ کی ہوئی ہے اور آپ کی جو نیوز سینس ہے ایز رپورٹر وہ اس کو بہتر جو ہے وہ سینس کر سکتی ہے آپ کی نیوز نوز, تو پھر آپ اس کی بنا پر اپنا تجزیہ دیتا ہے. تو پھر آپ کا تجزیہ بہت زیادہ جو ہے وزن رکھے گا, آپ کا تجزیہ زیادہ صحیح ہوگا کیونکہ آپ جو ہے اپنے رپورٹر کی نیوز نوز کو سارے معاملات دیکھ ٹھیک ہے. پاکستان لیول پہ بھی بات کریں تو بہت سارے رپورٹرس ہیں, وہ آپ کالم بھی لکھتے ہیں, لیکن کچھ کالم نویس ایسے ہیں جن کی اپنی کوئی ایکسپرٹ نہیں ہے. جیسے کوئی ایک جو ہے وہ سائنس کا ایکسپرٹ ہے, وہ رپورٹر نہیں ہے, صحافی نہیں ہے, لیکن وہ اپنی فیلڈ کے حوالے سے ایک قانون دان ہے, ٹیکنوکریٹ ٹائپ کے لوگ ہیں جو وہ اپنے جیسے ایک مزاح نگار ہے, ٹھیک ہے, وہ جو ہے وہ اچھا مزاح لکھ سکتا ہے, وہ ایک ادیب ہے, وہ ایک افسانہ نگار ہے, تو وہ اس حساب سے اپنا جو ہے وہ فقاہی کالم لکھتا ہے. وہ ضروری نہیں کہ وہ جو ہے وہ رپورٹنگ بھی اس نے کی ہو. ایک اور اہم مسئلے کی جانب ہم آئیں گے. اکثر دیکھا یہ گیا ہے کہ جو رپورٹرز ہیں جو فیلڈ میں جو دن رات, اور ان کے لیے کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف 8 گھنٹے کا وقت معین ہو, وہ تو 24 گھنٹے ان کی ڈیوٹی ہے. لیکن جس طرح بھی ہم نے اشتہارات کے مدمے میں بات کی, بہت سارے میڈیا ہاؤسز ہے, چاہے وہ پرنٹ ہے چاہے وہ الیکٹرانک ہے, اپنے فیلڈ کے جو رپورٹرز ہیں جو سٹاف ہے ان کو تنخواہیں نہیں دیتے. اگر ان کی تنخواہیں نہیں ملتی ہیں تو پھر ظاہر ہے وہ سروائیو کرنے کے لیے جو وہ کرتا ہے, کہیں سے وہ اشتہار لے کے تھوڑا اپنے لیے بچا لے گا, کہیں سے وہ کوئی دوسرا ذرائع استعمال کرے گا, تو فوراً سے ان کے اوپر پھر یلو جرنلزم کا لیول آ جاتا ہے. تو ایک فیلڈ رپورٹر ہے وہ اپنی سروائیول کے لیے کیا کچھ کرے؟ دیکھیں قاسم صاحب, میں جو سمجھتا ہوں نا, جو ہماری صحافتی تنظیمیں ہیں جی ملکی لیول پر بھی اور یہاں گلگت بلتستان لیول پر بھی صحافی تنظیموں کو تگڑا ہونا چاہیے. اگر دیکھیں جو گورنمنٹ میں جو پالیسی ساز ہے یا فیصلہ ساز ہے ان کو اس فیلڈ کا نہیں پتہ. ایک اگر مارشل ہے تو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن جمہوری حکومت بھارت اسپیس دیتی ہے, صحافتی تنظیم کو خود کہتی ہے حکومت کی بھائی آپ جو ہے ہمیں تجاویز دے دیں, آپ ہمیں اس کی رائے حل بتا دیں اور کس طرح. ہمارے یہاں کی بھی اگر بات کروں تو ہماری جو میڈیا صحافتی جو تنظیمیں ہیں اس کو مضبوط ہونا چاہے. آپ جو ہے وہ حکومت کو مجبور کریں, اپنی تجاویز دے دیں, اور پھر معذرت کے ساتھ جو ہمارے یہاں پر اکثر ہوتا ہے کہ مراد جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر سے یا اس سے جو مراد ہمیں نہیں, مثلا جو ہے صحافیوں کے حج کے کوٹے, پاکستان لیول کی بات ہے, صحافیوں کے حج کے کوٹا ہے, کبھی کوئی میڈیکل کا کوئی کوٹا آ جاتا ہے, کبھی ہمارے یہاں پر تو غالباً نہیں ہے لیکن پنجاب میں یا کراچی میں کوئی پلاٹ کو بھی گورنمنٹ پلاٹ دیتے. جب آپ جو ہے وہ بینیفیشری بن جائیں گے, ڈپٹی کمشنر کے دستخط سے یا وہ باقاعدہ آپ کو چابی دے رہے کسی گھر کی یا پلاٹ کا آپ کو وہ دے رہے, تو پھر تو آپ کو وہ پھر کنفلکٹ آف انٹرسٹ آ جاتا ہے. پھر آپ اس کے ادارے کے خلاف یا سرکاری عہدیدار کے خلاف آپ خبر کس طرح سے اپنے ضمیر کی آواز پہ اس طرح کی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اور آپ کی صحافتی تنظیمیں جتنی مضبوط ہوں گی تو ایک صحافی کو بھی اتنا ہی سپورٹ مل سکے گا. ایک بنیادی سوال ہے لیکن ہم سب سے آخر میں اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. تو کیا کسی بندے کو صحافی بننے کے لیے کسی, اگرچہ ضمناً ہم نے اس کو ذکر بھی کیا ہے, کوئی خاص ایجوکیشن کی تعلیم کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے, اور پھر فیلڈ میں آنے کے بعد جس طرح دوسرے جو فیلڈ کے لوگ ہیں ان کو ریفریشر کورسز اور ان کی تربیت وغیرہ ہوتی ہے, تو کیا کسی صحافی کو بھی کسی ٹریننگ کے مرحلے سے ایکسپوجر سے ان سے گزرنا ضروری نہیں ہے؟ دیکھیں صحافی جو آپ کی جو صحافت ہے وہ آپ کی معاشرے کا آئینہ دار ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے سماج کا واچ ڈاگ کہا جاتا ہے صحافی. ٹھیک ہے, سماج میں کوئی نامواری ہوئی ہے, رانگ ڈوئنگ ہو رہی ہے تو آپ کو ہی رپورٹ کرنی ہے. تو پھر جس طرح ایک ڈاکٹر جو ہے ایک پیشنٹ کو ٹریٹ کرتے ہیں تو آپ اتنے حساس ہیں جو ہے وہ سوسائٹی کی کمزوریوں کو, تو آپ نے تو صحافی نے تو پوری سوسائٹی کو ٹریٹ کرنا ہے, پوری سوسائٹی کی جو خرابیاں ہیں جو کمزوریاں ہیں ان کی تشخیص کر کے آگے ان کو بتانا ہے. تو پھر آپ یہ ہم جو کیسے ازیوم کر سکتے ہیں کہ ایک صحافی کو پڑھا لکھا نہیں ہونا چاہیے, صحافی کو ویل ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے, اور خاص کر کے جو صحافتی جو رموز ہے
ان میں جو ہے ان کو اچھی اس کی مہارت ہونی چاہیے. باتیں تو کافی سارے ہیں لیکن کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، ناظرین آپ نے گفتگو سنی ڈاکٹر اسکندر زرین صاحب کی، اور یقیناً صحافت، ابلاغ عامہ اور ماس کمیونیکیشن کے حوالے سے جو ذہن میں خدشات، تحفظات اور سوالات تھے ان میں یقیناً آپ کو اس حوالے سے مواد میں اور معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا. تو آئندہ ہفتے پھر کسی مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.